خوفا و طمعا۔ حضرات گرامی قدر، آج کا میرا موضوع ہے خوف الہی۔ خوف الہی یہ ایک ایسا خوف ہے جو بندے کے تن اور من کے اندر جب بس جاتا ہے تو انسان کی زندگی کی تحریریں اور تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ آقا علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر جہنم کو ٹھنڈا کیا جائے تو کس طرح کیا جائے؟ کیا دنیا کے تمام سمندروں سے جہنم ٹھنڈا ہو سکتا ہے؟ کیا دنیا کے تمام دریاؤں سے جہنم ٹھنڈا ہو سکتا ہے؟ آقا نے فرمایا کہ نہیں۔ تو عرض کی کہ آقا جہنم پھر کیسے ٹھنڈا ہوگا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ مومن جب تنہائی کے اندر خوف الہی سے روتا ہے، اس کے جو چند قطرے ہوتے ہیں جو اس کی آنکھوں سے بہتے ہیں، اللہ کریم ان قطروں کی برکت سے جہنم کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ گویا کہ بندہ مومن جب تنہائی کے اندر اپنے رب کے خوف سے روتا ہے تو مالک الملک ان آنکھوں کے قطروں کی برکت سے جہنم کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ اور ایک حدیث رسول میں آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ مومن جب جہنم کے کنارے سے گزرے گا، جہنم رو کر فریاد کرے گی کہ اے مومن جلدی گزر جا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرے عشق کی وجہ سے میں ٹھنڈی ہو جاؤں۔ تو بندہ مومن کا عشق جو ہے وہ بھی جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ اور خالق کائنات نے جو قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ تتجافی جنوبہم عن المضاجع، کہ وہ لوگ جو ساری رات اپنی کروٹیں بدلتے ہیں اور خوف الہی کے اندر روتے رہتے ہیں، پھر ایک مقام پر باری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ تنہائی کے اندر بیٹھ کر میری یاد میں روتا ہے، میرے فرشتے اس بندے کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، خوف ایک ایسی چیز ہے کہ جب انسان اپنے جسم پر اس کو وارد کر لیتا ہے۔ حضور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ، آپ نے اپنی کتاب کشف المحجوب کے اندر لکھا کہ ایک ظالم حکمران تھا کہ ساری زندگی وہ برائیاں کرتا رہا، اور ایک ایسا بھی وقت آیا کہ اپنے باغ کے اندر رہنے والے نوکر چاکروں کو کہا کہ جاؤ کسی کام کی غرض سے چلے جاؤ۔ نوکر چاکروں کو کام کی غرض سے باہر بھیج دیا اور نوکرانی کو اپنے قریب بلایا، اور بلانے کے بعد ارادہ کیا کہ میں اس سے برائی کر لوں۔ اس نوکرانی کو کہا کہ دروازے بند کر کے آؤ۔ جب وہ دروازے بند کرنے کے لیے یہ جاتی ہے، تمام دروازے بند کر دیتی ہے اور اپنے مالک کے پاس آ کر کہتی ہے کہ میں نے دروازے بند کر دیے ہیں۔ اس مالک نے کہا کہ یہ بتاؤ کوئی دروازہ کھلا تو نہیں ہے؟ اس نے کہا کہ دنیا کے سارے دروازے بند ہو چکے ہیں، لیکن عرش والے کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔
اس مولا کائنات کا دروازہ کھلا ہے، کیونکہ اس کی ذات الحی القیوم ہے، وہ ہمیشہ زندہ ہے اور ہمیشہ قائم رہنے والی ذات ہے۔ تو میرے بھائیوں، حضرت ابو الحفص رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ خوف کیا ہے، تو آپ نے کہا کہ لوگوں، الخوف سراج القلب، فرمایا کہ خوف دل کا چراغ ہے، فرمایا کہ خوف دل کا چراغ ہے۔ جب بندے کے دل کے اندر خوف الہی ہوتا ہے، وہ اپنی آنکھوں سے اچھائیوں کو بھی دیکھتا ہے، وہ اپنی آنکھوں سے برائیوں کو بھی دیکھ لیتا ہے۔ اور ایک مقام پر حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ آپ سے کسی نے پوچھا کہ اے بشر حافی، یہ بتائیں خوف الہی کیا چیز ہے؟ فرمایا کہ خوف ایک فرشتہ ہے جو بندے کے دل کے اندر بستا ہے، اور وہ دل ظاہری آنکھوں سے بھی دیکھتا ہے، باطنی آنکھوں سے بھی دیکھتا ہے، وہ اچھائی کو بھی دیکھتا ہے، وہ برائی کو بھی دیکھتا ہے۔ اور ایک مقام پر حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور یہ بتائیں کہ خوف کیا چیز ہے؟ فرمایا کہ خوف اللہ اور بندے کے درمیان میں ایک حجاب ہے، خوف اللہ اور بندے کے درمیان میں ایک حجاب ہے۔ جب تک بندہ برائیوں سے محفوظ رہتا ہے، اس دل کے اوپر اللہ کی رحمتیں برستی رہتی ہے۔ اور ایک مقام پر حضرت ابو سلمان دورانی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور یہ بتائیں کہ خوف کیا چیز ہے؟ تو حضرت ابو سلمان رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کہ خوف وہ چیز ہے کہ جب انسان کے دل سے نکل جاتا ہے، خوف جس انسان کے دل سے، چاہے کوئی مرد ہے چاہے کوئی عورت ہے، جس دل سے خوف الہی نکل جاتا ہے وہ دل ویران ہو جاتا ہے، اور اس کے اوپر اللہ کے انوارات اور اس کی رحمتوں کا برسنا جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے۔ اور ایک مقام پر حضرت حاتم اصم رحمت اللہ علیہ سے کسی نے خوف الہی کے بارے میں پوچھا، تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں، ہر چیز کی ایک زینت ہوتی ہے، ہر چیز کی ایک زینت ہے۔ گھر کی زینت اس کا باپ ہے، کتابوں کی زینت قرآن مجید ہے، تمام مہینوں کی زینت رمضان المبارک ہے، تمام فرشتوں کی زینت حضرت جبریل اور میکائیل اور اسرافیل اور اسرائیل ہے، تمام نبیوں کی زینت جناب محمد مصطفیٰ کریم کی ذات ہے، اور تمام اصحاب کی زینت حضرت صدیق اکبر کی ذات ہے، اور تمام اولیاء کرام کی زینت حضرت مولا کائنات کی ذات ہے، اور تمام شہداء کی زینت جو ہے حضرت امام حسین کی ذاتوں کا ہے۔ تو آپ سے جب کسی نے پوچھا کہ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی زینت ہوتی ہے، تو حضرت عاصم فرمانے لگے کہ عبادت کی زینت خوف الہی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں، اگر آپ کی نماز کی حالت میں آپ کے جسم کے اندر کبھی طاری ہے، جسم کے اوپر ایک کیفیت طاری ہے، بدن کے اندر ایک کیفیت جاری ہے، تو یہ سمجھ لینا کہ جس کی عبادت آپ کر رہے ہیں وہ اس عبادت والے کی نگاہ کرم آپ کے اوپر ہو رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العزت کے حضور میں دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں خوف الہی عطا فرمائے، ہمارے ظاہر میں بھی ہمارے باطن میں بھی، ہم چاہے تنہائی میں ہوں، چاہے ہم مجلس میں ہو، اجتماع کی صورت میں ہو، انفرادی صورت میں ہو، اللہ رب العزت ہمیں خوف الہی جیسی دولت نصیب فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک واقعہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ قوم بنی اسرائیل میں ایک قوم ایسی تھی کہ جو تبلیغ کے لیے نکلتی
اور ان تبلیغ کرنے والوں میں کچھ عورتوں بھی شامل ہوتی. اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ قوم بنی اسرائیل سے عورت نہایت ہی خوبصورت، نہایت ہی پاکیزہ، نہایت ہی نیک پارسا، جب وہ عورت عبادت کے لیے نکلی تو راستے میں ایک دنیا دار کی اس کے اوپر نظر پڑ گئی، اور وہ چلتے چلتے ان کے قافلے کے ساتھ چلتا رہا. اور جب قافلہ ایک جگہ پر جا کر رکا، اور رکنے کے بعد لوگوں نے عبادت کی، آرام کرنا شروع کیا. کھانا پینے کے بعد جب آرام کے لیے اپنی اپنی جگہ پہ چلے گئے، تمام لوگ سو گئے، لیکن وہ نوجوان بندہ جو اس عورت کے اوپر عاشق تھا، سارے لوگ سو گئے، وہ اٹھا ایک ایک کے پاس گیا. اس نے دیکھا کہ تمام لوگ سوئے ہوئے. اس خاتون کے پاس جا کر کہتا ہے کہ میں فلاں شہر سے آپ کی وجہ سے سفر کر رہا ہوں، اور آپ کو میں چاہتا ہوں، آپ سے دل و جان سے میں محبت کرتا ہوں. اس نے کہا کہ پھر اب کیا منشا ہے؟ کہا کہ میری خواہش دنیا کی پوری کر دی جائے. اس نیک بندی نے، جس کے تن اور من میں خوف الہی جاری و ساری تھا، اس نے کہا کہ جاؤ دیکھ کر آؤ اس محلے میں، اس مجلس میں آنے والے لوگ کوئی جاگ تو نہیں رہا؟ کیا سارے لوگ سو گئے ہیں؟ جب وہ نوجوان تمام لوگوں کو دیکھنے کے لیے جاتا ہے، ایک ایک کے پاس جا کر دیکھتا ہے، کوئی جاگ تو نہیں رہا. تمام لوگ آرام کر رہے تھے. واپسی آ کر اس خاتون کے پاس بیٹھ کر کہتا ہے کہ تمام لوگ سو چکے ہیں، اب بتائیں کہ آپ کی منشا کیا ہے؟ اس خاتون نے کہا کہ تو نے قرآن پڑھا ہے، الحی القیوم، کہ میرا رب وہ ہے جو ہمیشہ زندہ ہے اور ہمیشہ وہ زندہ رہے گا. میرا رب وہ ہے جو ہمیشہ جاگتا ہے اور ہمیشہ جاگتا رہے گا. مجھے یہ بتاؤ کہ دنیا کے بارے تو بتا دیا ہے کہ سارے لوگ سو چکے ہیں، لیکن میرے رب کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ اس نے کہا کہ وہ تو جاگ رہا ہے. تو کہا کہ جب وہ جاگ رہا ہے، میں اس کے خوف سے مر تو سکتی ہوں، لیکن زندگی کے اندر برائی نہیں کر سکتی. تو اس بندے کی زندگی انہی قدموں میں کھڑے ہو کر اس نوجوان نے توبہ کی، اللہ سے معافی چاہی کہ یا الہ العالمین، واقعی ظاہر بھی تو ہے اور باطن بھی تو ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہمیں چاہیے اپنے مولا کریم کے حضور میں ہم ہر حالت میں ڈرتے رہیں. اللہ رب العزت میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.